اللہ کا شکر ادا کرنا. آپ خوش ہیں؟ بہت خوش ہے. ہاں یہ آنسو دیکھ رہے ہیں مہدی کاظمی آپ کو لائیو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا ہے؟ میں جج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑا تھارلی یہ سنا اور ہمارا جو ایشو تھا وہ سوال ہوا بچی نے ہماری فیور میں جیسے آپ نے دیکھا. دعا آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں اس وقت، لوگ دیکھ رہے ہیں. کیا لگتا ہے؟ بالکل ساتھ ہے، کیا لگتا ہے؟ بالکل خوش ہے، دعا بھی. لگ رہا ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ ہیں. سر بیٹی کو لینے کے لیے آئے آپ؟ جی انشاءاللہ بالکل. السلام علیکم. چلتے جائیں. سائڈ ہو جائیں، مہربانی کریں. سائڈ ہو جائیں، مہربانی کریں. اس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو، ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. بطور معاشرہ ہمیں بھی، باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی. اب یہ دیکھیے جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی فائل ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو دیکھ کے کہ ویریفائڈ بائی می، اور 13 سال کی بچی کو 18 کا لکھ دیتا ہے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا. تو میں تو اپنے بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا، میں باقی کسی کی کیا بات کروں. تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے. یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے. میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے پبلشڈ لا آف دا لینڈ ہے. تیسری بات یہ جو ہماری درخواست پڑی ہوئی تھی پینڈنگ ٹرائل کورٹ میں کہ بچی کی ہمیں کسٹڈی دی جائے، اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ آ گئے. تو بھائی ہم ہائی کورٹ اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی 10 دسمبر کو، 2 دن بعد ہماری درخواست کے، کہ جی ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں. آپ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے. ٹرائل کورٹ ایک سرٹیفائڈ کاپی تک نہیں دے رہا کسی چیز پیپر کی کیس کے اندر. آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے حربے آپ استعمال کیے ہیں. اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج کو جب اپلیکیشن دی جائے کہ ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے تو اس جج کی شخصیت کے حوالے سے جو الزام ہے اسی جج کو بتائے جائیں، اور پھر اس جج کی شکایت ڈی جے کے پاس کرنے کے بجائے آپ کراچی بار ایسوسیشن میں جا کے وکیلوں کو کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ ایک جج کو اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرانا چاہ رہے ہیں، پرسنل ہو رہے ہیں. اس طرح کے حربے آپ نے استعمال کیے ہیں. ہم نے تو آج تک دیکھیے کیا ان ملزموں کو اسی ٹرائل کورٹ سے بیل نہیں ملی تھی. ہم نے کہا کہ ہمیں اس کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے، کورٹ ڈر گیا، خوف میں آ گیا ہے. کیا فیملی کورٹ نے ہماری انٹرم کسٹڈی کی درخواست 1.5 مہینہ لے کے بھی ریجیکٹ نہیں کر دی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے. کیا پہلے سندھ ہائی کورٹ نے شروع میں بچی کو آزاد نہیں کر دیا تھا، جہاں جانا ہے چلی جائے جون میں؟ ہم نے کیا کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے جج سے بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے. اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں، یہ جو درد اور کرب ہے، اس سے والدین نہ گزریں، بچے نہ گزریں. اب دعا یہ ہے
کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ، اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو، اس کو زندگی میں جتنی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں، جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے شخصیت کے طور پہ ہے وہ اس کی پوری ہو، والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور ہم ڈے 1 سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی اور فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی۔ ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے۔ ہم سے درخواست کی گئی ہے، بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر، ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے۔ اور ہمیں ڈائریکشنز ہیں کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے۔ اور کبھی کسی بھی وجہ سے ریلیجس ریزنز کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ، حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے، یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، یا کل کو ایجوکیشن اپرچونٹی ہوتی ہے، بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم ریکوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام لیں گے۔ اس سے پہلے یہ جو 7 مہینے میرے کلائنٹ مہدی کاظمی صاحب، ان کی اہلیہ سائمہ کاظمی، ان کی تینوں بیٹیاں باشمول جو اس کیس کے اندر وکٹم ہیں، یہ 7 مہینے ان کی زندگی تو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ ایک کرب سے گزرے ہیں، ایک درد سے گزرے ہیں، اور میرے خیال میں زندگی بھر کے لیے ایک ٹراما بھی آ جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ کو اغوا کیا جائے یا آپ کو چائلڈ میرج کا نشانہ بنایا جائے، اور اس کے بعد مزید جو اس میں اوفینسز اس کیس کے اندر ہیں۔ ہمارے نظام کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ 7 مہینے کے بجائے 7 دن میں بھی معاملہ طے ہو سکتا تھا اور حل ہو سکتا تھا۔ ہم نے اگر ایک چیز کو کرائم ڈکلیئر کیا ہے جس کا مطلب ہے چائلڈ میرج، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ اس طرح کی حکمت عملی بھی اپنانی ہوگی، جوڈیشلی بھی، لیجسلیٹولی بھی، کہ اس کی پریکٹس کو ڈسکریج کیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کے مواقع پیدا کریں گے کہ چائلڈ میرج کے بعد جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے وہ اس بچی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو پھر ہم کیسے اس کرائم کو کنٹرول کریں گے؟ تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے، اس کو یہ کلمات ادا نہیں کیے، ہم لوگ کی طرح دوبارہ آتے رہیں۔ باقی تمام تر لوگ جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو، سماجی کارکن ہوں، یا وکلا ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ خاص طور پہ جو میری ٹیم کے اندر ایڈوکیٹ ظہیر احمد ہیں، بیرسٹر رفیق احمد ہیں، میرے پیرا لیگل یوگ وکٹر ہیں، پھر کچھ وکلا جو ہمارے ساتھ رہے، نبیل کلاچی صاحب جو سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ تھے، احمد علی حسین صاحب جو کہ جس قسم کے سنگین اور گھنونے الزام لگتے رہے ہیں والدین کے اوپر، اس میں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیس وہ کر رہے ہیں۔ پھر لاہور کے اندر فہد صدیقی صاحب رہے، اور اپنا احمد شیر جٹ صاحب اس کیس کے اندر رہے، جو وہاں پہ پروسیڈنگز میلا فائل ہوئی بچی کے نام سے، کچھ لوگوں نے وکالت نامے جعلی سائن کروا کے یہ کام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہمارے ساتھ یہاں پہ تعاون رہا ہے کچھ صحافیوں کا، جنہوں نے انتھک محنت کے ساتھ دن رات اس ایشو کو کور کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا۔ صحافیوں کا میں نام لوں گا نہیں، چونکہ پھر وہ لوگ کہہ دیں گے آپ باعث ہیں، تو وکلا کا ہم نام لے دیتے ہیں۔ باقی اللہ کرے جی ہم سب کی بچیاں محفوظ رہیں اور اپنے گھروں میں خوش رہیں اور ان کی تعلیم مکمل ہو۔ اور 18 سال کے بعد، یہ تو میرے کلائنٹ کو بھی مشورہ ہے، 18 سال کے بعد بچی آپ کی جو بہتر فیصلہ کرنا چاہے، اس کے بعد آپ کا رول نصیحت کا رہ گیا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہو۔ ٹھیک ہے جی، بہت